یقیناً رمضان کی راتیں قیمتی ہیں. اچھا چونکہ گرمی کے دن ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم چونکہ تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سحری کے وقت میں کچھ زیادہ اتنا فرق نہیں ہوتا، تو بعض لوگ نہیں بھی سوتے، کچھ سوتے بھی ہیں. تو رمضان کی راتوں کو قیمتی کیسے بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک قیمتی ہے، اسے آپ کیا قیمتی بنائیں؟ ہاں ارے قیمتی کو مزید قیمتی کر دیں. اپنی زندگی کے لمحات کو ہم قیمتی بنا سکتے واہ ہیں واہ واہ. اس قیمتی ماہ کے ساتھ ملا کر. ٹھیک. تو ماہ رمضان کی تمام ہی لمحات جو ہے وہ در حقیقت انمول ہیں کہ انسان انہیں جس قدر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا پارٹ بنا لے، حصہ بنا لے، یہ اس کی خوش بختی کی بات ہے. صحیح. اگر آپ رات کی بات کریں تو در حقیقت رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کا مظہر ہے. بے شک. کہ رات کے اندر تجلیات کا نزول زیادہ ہوتا ہے. ماہ رمضان المبارک میں دن تو روزے میں گزر جاتا ہے، اور روزے کے اندر اگر آپ کوئی بھی عبادت نہ بھی کریں تو بھی روزہ خود وہ عبادت ہے جو آپ کے ہر سانس کو جو ہے وہ قیمتی بنا دیتا ہے. صحیح. لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان روزے میں ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بہت سارے گناہوں کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوتا، یا روزے کی روحانیت کی وجہ سے اس چیز کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. لیکن جیسے ہی افطار ہوتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، تو شکم سیری انسان کو جو ہے وہ گناہ کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی. تو بسا اوقات پھر انسان فضولیات یا دیگر چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے. حالانکہ ماہ رمضان کی جو مخصوص عبادات ہیں ان کے اندر جہاں دن میں روزہ ہے وہاں رات کے اندر قیام ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آیا کہ من صام وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. سبحان اللہ. کہ جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا اور قیام کیا یعنی تراویح ادا کی ایمان کی حالت میں اور طلب ثواب کے لیے، پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے قیام کو سنت قرار دیا. واہ. تو قیام یعنی ابتدا اگر رات کی ہم کریں تو وہ تو افطار سے ہی ہو جاتی ہے. جی بالکل. لیکن اب اس کے بعد مغرب اور عشاء کے بعد جو پہلی ایک ہم کہیں بڑی عبادت رات کا ایک لمحہ جو ابتدا کا ہے وہ نماز تراویح کے ساتھ ہے کہ آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں، اور جس سے میسر ہو سکے وہ اس میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرے کہ ختم قرآن کا ثواب مل سکے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ختم قرآن فرماتے تھے اور خود تراویح میں ختم قرآن سنت ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا رات کی ابتدا ہی جو ہے وہ تراویح کے قیام سے کی جائے. ٹھیک ہے. اب تراویح کے قیام کو کس طرح، یعنی ہم بعض لوگ جو ہے وہ اس قیام کو بوجھ جو ہے وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں، فارمیلٹی کے طور پر ادا کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. 4 دن وہ رسم تراویح جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم نے کسی چیز کو قیمتی بنانا ہے اپنی زندگی کو تو پھر رسم سے ہٹ کر جو ہے وہ اصل کی طرف جو ہے وہ آنا ہوگا. تو جو مقصد ہے قیام کا اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں بڑھنا چاہیے. اور علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں جو افضل وقت ہے وہ رات کا وقت ہے. اچھا. ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو ماہ رمضان کے اندر جو تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے وہ صبح کے اوقات میں یا دن میں یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، اکثر عصر کے بعد لوگ کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ حدیث طیبہ کے اندر بھی ایک میں ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ رات کے اندر جو ہے وہ تلاوت کرو. تو فرمایا کہ رات میں تلاوت جو ہے وہ افضل ہے، اور پھر رات میں فرمایا کہ آخری جو پہر ہے یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے. تو ماہ رمضان میں جس سے ممکن ہو سکے وہ راتوں کو عبادت میں گزارے. جیسے جن کے لیے ممکن ہے کہ پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ صبح آفس نہیں جانا، جن کو نہیں جانا تو صبح آرام کر سکتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا پوری رات جو ہے وہ شب بیداری کر کے جو ہے گزاریں. نماز تراویح سے آپ فارغ ہوں، اس کے بعد کچھ کھانا پینا کھانے کے بعد پھر آپ علم دین کی محفل میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ذریعے سے آپ مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، مدنی مذاکرہ جو ہے وہ سن سکتے ہیں، مسائل کو آپ جو ہے وہ، لیکن وہی کہ جب آپ بیٹھے ہیں تو جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اسی کے لیے بیٹھیں، اس کو پورا بھی کریں. اگر مدنی مذاکرے میں بیٹھے جی اس مدنی مذاکرے ایک ہے کہ جسٹ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ چینل کے اوپر جو ہے نا وہ آگے پیچھے جو ہے وہ کرتے رہنا ہے، تو وہ آپ کا ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. صحیح. علم دین سیکھنے کا ٹائم، مقصد کو سمجھیں تو اس کو سامنے رکھیں، کاپی پینسل لے کر بیٹھیں اور آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لکھنا شروع کریں. اسی طرح رات کے کچھ حصوں کو مختلف جو ہے وہ آپ سیگمنٹس میں یا مختلف جو ہے کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس وقت مدنی مذاکرہ سن لیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا.
پھر تلاوت قرآن کریم کے اگر بات کریں تو افضل ترین تلاوت یہ ہے کہ انسان غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن اور غور و فکر کے لیے، ٹھیک ہے. قرآن میں غور و فکر کے لیے ہے. تو لہٰذا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ تلاوت قرآن کریم بما ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ کیجیے. روزانہ کم سے کم 1 رکوع یا 2 رکوع یا 3 رکوع کوئی ایک اپنا جو ہے وہ ہدف رکھیں اور اس وقت کے اندر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھیں. اسی صحیح. طریقے سے مطالعہ کتاب کا جو ہے وہ ذہن بنائیں. ٹھیک ہے. کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تو اسے نماز کے احکام ہے، روزانہ اس کا ایک رسالہ جو ہے وہ پڑھ لیں آپ. پڑھ لیں. تو یوں مختلف چیزوں کے اندر صفحات کے ہیں تو وہ بھی جی آپ کے وہ لیے جو فائدے ہے مند آپ جو ہے وہ پڑھ لیں. تو یوں مختلف جو ہے وہ رات کو آپ اس طرح قیمتی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رات کو ضائع جو ہے وہ نہ کیا جائے، غفلت میں نہ گزارے. غفلت میں. اچھا پھر اگر یہ ممکن نہیں، دیکھیں ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں ترغیب کی طرف، لیکن اگر کسی کے لیے ترغیبی امور سر انجام دینا ممکن نہیں ہے اور وہ معاملات کی طرف چلا جاتا ہے، گناہوں کی طرف، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سو جائے، کہ اس کا سونا اس کو گناہوں سے جو ہے وہ بچا لے گا. اچھا یوں ہی اگر دوسری طرف آپ خواتین کے حوالے سے رات کا اگر دیکھیں کہ بہت سارے وہ کام ہیں جو کہ روزے کی حالت میں رمضان میں خواتین عام دنوں میں بھی دنوں میں کرتی ہیں، لیکن رمضان میں کرنے کی وجہ سے وہ روزے کے اندر جو عبادات کرنے والی ہیں وہ نہیں کر پاتی، یا ان کے لیے روزہ پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وہ کام جو کہ خواتین دن میں کرتی ہیں وہ رات میں کر لیں. صحیح. کہ رات میں کھانے پینے کے ساتھ جو ہے وہ امور خانہ داری سر انجام دیے جا سکتے ہیں، وہ جو کہ چیزیں کر سکتے ہیں، صفائی تیار ہو سکتی کر لیں، واشنگ مشین لگانا ہے یا اور کچھ ہے. تو اس طرح کے امور جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو روزے پر تقویت حاصل. صحیح. تو مین چیز کیا ہے؟ وہ روزہ پورا کرنا ہے. جو آپ فرض ہے اسے پورا کریں آپ. تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کی طرف جائیں گے. اسی لیے اس چیز کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے کام، گھر کے آفس کے بھی کاموں کے اندر بھی تخفیف کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ تخفیف اپنے ملازمین کو بھی دیں. بلکہ فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے انسان کے روزے میں جو ہے وہ حرج واقع ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ اس کام کو جو ہے وہ ترک کرے گا. ٹھیک ہے. مگر روزہ جو ہے وہ پورا کرے گا. تو یہی جو ہے وہ خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیگر افراد کو بھی کہ اگر ان کا کوئی ایسا کام ہے، پتہ ہے کہ دن میں یہ کام کروں گا، اس کی وجہ سے مجھے روزہ پورا کرنا مشکل ہوگا، تو وہ کام وہ جو ہے رات میں جو ہے وہ کر لیں اور دن کے اندر جو ہے وہ روزے کو پورا روزے کو جو ہے وہ اچھے انداز میں پورا کریں، تاکہ جو ہے روزے کی جو فرض روزہ جو ہے وہ ہمارا اچھے انداز میں ادا ہو جائے.